الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاتا ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبी الकरीम. हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह वहदहु ला शरीक की ज़ाते बबरकत के लिए ख़ास अनगिन लातादाद और बेशुमार दरूद व सलाम हों आकाए कायनात सरवरे कायनात इमाम कायनात इमामुना फिद दुनिया व इमामुना फिल आखिरा
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ اللہ جل جلالہ کی لاکھوں نہیں کروڑوں نہیں بلکہ بے شمار لاتعداد اور بے حد و حساب رحمت نازل ہوں ان پاک باس نفوس قدسیہ پہ کہ جن کی شب و روز کی محنت کی بدولت آج تقریباً 1500 سال کا طویل ترین عرصہ گزرنے کے باوجود بھی اللہ کا دین ہمارے درمیان بالکل صحیح و سالم اور بے عیب موجود ہے۔ وہ پاک باس نفوس قدسیہ خان صاحب شرف صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی پاکیزہ اور اثر جماعت ہو یا ان کے شاگرد تابعین اعلام ہوں تبع تابعین ہوں محدثین اعلام ہوں ائمہ کرام ہوں فقہاء اعلام ہوں مجتہدین اسلام ہوں محققین اسلام ہوں منصرین اسلام ہوں مجاہدین اسلام ہوں شہداء اسلام ہوں بزرگان دین ہوں صوفیاء اعلام ہوں شعراء کرام ہوں یا ادباء کرام، اے مولا کریم، اے مقلب القلوب، اے دلوں کے بھید کو جاننے والے، جس نے بھی تیرے دین حنیف کی خاطر خلوص سے نیت سے جو بھی محنت کی ہو اس کی اس محنت و کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرماتے ہوئے ان کے لیے توشہ آخرت بنانے کے ساتھ ساتھ ان کے لیے ذریعہ نجات بنانے کے ساتھ ساتھ ہم خاک گساروں کو، ہم گناہ گاروں کو، ہم سیاہ کاروں کو ان کے نقشہ قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ بعد الحمد و ثنا حضرات سامعین مکرم، آج ہمارا ہر وقت یہی خیال ہوتا ہے اور اسی جذبے میں سرشار نظر آتے ہیں کہ اپنی زندگی کا ہر لمحہ، اپنی زندگی کا ہر پل اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری میں گزارا جا سکے۔ حضرات، بلا شبہ یہ اہل ایمان کی شان ہے، یہ اہل ایمان کا مقام ہے، یہ اہل ایمان کی عظمت ہے کہ وہ زندگی کو اللہ کی امانت سمجھتے ہوئے گزارتے ہیں اور زندگی کے ہر لمحے میں، زندگی کے ہر پل میں وہ انتہائی احتیاط کے ساتھ قدم اٹھاتے ہیں، یہاں تک کہ سانس بھی لیتے ہیں تب بھی وہ آداب کا لحاظ رکھتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، بات کرتے ہیں تب بھی آداب اور اخلاقیات کا لحاظ رکھتے ہوئے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہیں کہ ہماری بات سے، ہماری گفتگو سے، ہمارے الفاظ سے، ہمارے رویے سے، ہمارے کردار سے کسی کی شخصیت میں آنچ نہ آئے، کسی کے جذبات مجروح نہ ہو، کسی کے دل کو ٹھیس نہ پہنچے، کسی کے دل پہ ہماری بات گران نہ گزرے، اور انتہائی عاجزی کے ساتھ، انتہائی انکساری کے ساتھ یہی خیال، یہی جذبہ ہر وقت کار فرما ہوتا ہے کہ ہر لمحے میں، زندگی کا ہر پل اللہ اور اس کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری میں گزارا جا سکے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کی روشنی میں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ سے روح کی روشنی میں اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کی جاتی ہے، اپنے معاملات کو بھی، اپنے رویوں کو بھی، اپنے اخلاقیات کو بھی، اپنے عبادات کو بھی، اور
جیسا کہ عرض کیا بلا شبہ یہ اہل ایمان کی شان ہے، یہ اہل ایمان کا مقام اور عظمت ہے کہ وہ زندگی عطا کرنے والے کی امانت سمجھتے ہوئے گزارتے ہیں، اور اگر وہ ایسے انداز میں زندگی گزارتے ہیں یقیناً ذوالجلال والاکرام ان سے راضی بھی ہوتا ہوگا، ان سے خوش بھی ہوتا ہوگا، اور یقیناً ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام اس شخص کو اپنی بہشتوں کا مہمان بنائے گا۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، اگر معاملہ ایسا نہ ہو، تو پھر حضرات ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، یہ بڑا سنگین مسئلہ ہے، ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے، اپنے گریباں میں جھانکنا چاہیے کہ ہمارے معاملات کیسے ہیں، کن کے ساتھ ہمارے طور اطوار ہیں، کن لوگوں کے ساتھ ہمارے معاملات اور لین دین ہے، کن لوگوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا اور بیٹھنا ہے، کیسی شخصیات کے ساتھ ہماری گفت و شنید کی محافل سجتی ہیں۔ حضرات، اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، سورہ آل عمران کی آیت آپ نے ابتدا میں سماعت فرمائی، یہی بات، یہی احتیاط اللہ ذوالجلال والاکرام قرآن مجید فرقان حمید کے اس مقام پہ ارشاد فرما رہے۔ سورہ آل عمران کی 28 نمبر آیت ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام ارشاد فرما رہے، لا يتخذون المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین۔ اللہ ذوالجلال والاکرام مومنین کو معاملات کی، مومنین کو لوگوں سے راہ و رسم بڑھانے کی، مومنین کو لوگوں سے ملنے ملانے کی، مومنین کو لوگوں کے ساتھ گفت و شنید کی، اللہ ذوالجلال والاکرام مومنین کو یہ حکم دے رہے ہیں، یہ ارشاد فرما رہے ہیں، لا يتخذون المؤمنون الکافرین، لا يتخذون المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہ مومنین کو چاہیے، اہل ایمان کو چاہیے، اہل ایمان کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ مومنوں کو چھوڑ کے، اہل ایمان کو چھوڑ کے کافروں کو اپنے دوست نہ بنائیں، مومنوں کو چھوڑ کے، ایمان والوں کو چھوڑ کے، اہل ایمان کو پسے پشت رکھ کے اپنے راہ و رسم، اپنے معاملات، اپنا لین دین، اپنی یارانی، اپنا یارانہ، اپنی گفتگو کے دائرے مومنین کو چھوڑ کے کافروں کی طرف نہ بڑھائے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کا حکم ہے، لا يتخذون المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہ مومنین کو چاہیے کہ مومن ہی کو، مسلمانوں کو چھوڑ کے کافروں کے ساتھ اپنی دوستی نہ بڑھائی جائے، اپنے معاملات ان کے سپرد نہ کیے جائیں، اپنے راز سے ان کو آشنا نہ کیا جائے، اپنی کمزوریوں سے ان کو واقف نہ کیا جائے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو ایسا کرے گا، اللہ کا یہ فرمان، لا يتخذون المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہ مومنوں کو چاہیے کہ مومنوں کو ہی چھوڑ کے کافروں کے ساتھ یارانے نہ لگائے، دوستیاں نہ بڑھائے، تعلقات نہ بڑھائے، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو ہمارا یہ حکم آ جانے کے باوجود بھی، جو ہمارا یہ فرمان آ جانے کے باوجود بھی، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، ایسا کرتا ہے، کافروں سے راہ و رسم بڑھاتا ہے، کافروں کے ساتھ یارانے لگاتا ہے، کافروں کو اپنے دوست بناتا ہے، کافروں کی محافل میں بیٹھتا ہے یا ان کو اپنی محافل میں بلاتا ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ،
تو اللہ کی وہ ہر قسم کی حمایت سے وہ نکل جائے گا۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، اللہ کی کسی قسم کی حمایت، اللہ کی کسی قسم کی مدد سے وہ شخص نکل جائے گا، چاہے ایمان والا ہی کیوں نہ۔ ایمان والوں کو ہی تو اللہ یہ فرما رہے ہیں، وَلَا لَا يَتَّخِذُونَ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ کہ اہل ایمان کو چاہیے کہ اہل ایمان ہی کو چھوڑ کے کافروں کے ساتھ اپنے راہ و رسم نہ بڑھائے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ جو ایسا کرے گا فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ تو اللہ کی وہ ہر قسم کی حمایت سے وہ نکل جائے گا، اللہ کا دست شفقت اس سے اٹھ جائے گا، اللہ کی رحمت سے، اللہ کی شفقت سے وہ محروم ہو جائے گا۔ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتًا، ہاں ایک صورت ہے اگر مجبوری بن جائے، اور مفسرین نے ان الفاظ کی تفسیر میں لکھا ہے إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتًا، مفسرین نے ان الفاظ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص، اگر کوئی مسلمان، اگر کوئی مومن کافروں کی حکومت میں رہتا ہو، کافروں کے ملک میں رہتا ہو، اور وہاں پہ ان کے شر سے بچنے کے لیے، وہاں پہ ان کے درمیان رہتے ہوئے ان کے شر سے بچنے کے لیے اس کے پاس اس سے علاوہ اور کوئی چارہ نہ ہو کہ وہ ان کے ساتھ راہ و رسم بڑھائے، اس صورت میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے مومنین کو اجازت دی ہے الا ان تتقوا منہم تقاتا، کہتے ہوئے کہ اگر ان کے شر سے بچنا مقصود ہو تب ان کے ساتھ تعلقات بڑھائے جا سکتے ہیں، اس کے علاوہ کسی صورت بھی کافروں کے ساتھ تعلقات نہیں بڑھائے جا سکے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا، اللہ اپنے آپ سے تمہیں ڈرا رہا ہے، اللہ خبردار کر رہا ہے، ہمارے احکامات ہیں، اللہ تمہیں ڈرا رہا ہے، ہماری آیات ہے، اللہ تمہیں سمجھا رہا ہے، ہمارے قوانین ہے، اللہ تمہیں بتلا رہا ہے، ہمارے فیصلے ہیں، ہمارا فیصلہ یہ ہے لا يتخذون المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین، ہمارا فیصلہ یہ ہے، اللہ بتلا رہے ہیں، ہمارا حکم یہ ہے، ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ مومنین، اہل ایمان، مسلمانوں ہی کو چھوڑ کے، اہل ایمان ہی کو چھوڑ کے، مومنین ہی کو چھوڑ کے کافروں کے ساتھ راہ و رسم نہ بڑھائے، کافروں کے ساتھ یارانے نہ بڑھائے، کافروں کے ساتھ اپنے معاملات نہ بڑھائے۔ اگر کوئی ایسا کرے گا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اگر کوئی ایسا کرے گا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، تو اللہ کی ہر قسم کی مدد سے، اللہ کی ہر قسم کی حمایت سے وہ نکل جائے گا، محروم ہو جائے گا۔ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتًا، ہاں اگر ان کے شر سے بچنا مقصود ہو، ان کے شر سے بچنے کی شرط پہ، ان کے شر سے بچنے کی غرض سے ان کے ساتھ راہ و رسم بڑھانا تمہاری مجبوری بن جائے، اس صورت میں تمہارے لیے اس کام کی اجازت ہے کہ کافروں کے ساتھ اپنے راہ و رسم بڑھائے جائیں۔ ساتھ ہی اللہ فرماتے ہیں وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا، اللہ تمہیں اپنے آپ سے بھی ڈرا رہا ہے، اللہ تمہیں آگاہ کر رہا ہے، اللہ تمہیں متنبہ کر رہا ہے اپنے آپ سے، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، کہ اسی ہی کی طرف تمہیں لوٹ کے آنا ہے، اسی ہی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے، پھر وہ تم سے تمہاری زندگی کے ایک ایک پل کا حساب لے گا، اور تمہارے سامنے رکھے گا یہ بات کہ ہمارا قانون یہ تھا، ہمارا فیصلہ یہ تھا، ہمارا اٹل اصول یہ تھا۔ کافروں کے ساتھ معاملات، کافروں کے ساتھ اپنے تعلقات کو مومنین پہ ترجیح نہ دی جائے، لیکن اگر تم نے دی ہے تو پھر تمہیں اس پل کا حساب دینا ہوگا۔ حضرات، آپ اکثر اوقات اخبارات میں یہ پڑھتے ہیں اور یہ سننے میں بھی آتا ہے
کہ فلاں شخص نے فلاں سے سبق دوشی کا اعلان کر دیا ہے، یا فلاں شخص نے اپنے عہدے سے، اپنے مقام سے، اپنے منصب سے سبق دوشی کا اعلان کیا ہے، اسے چھوڑنے کا اعلان کیا ہے، یا عاق نامہ بھی جاری کیا جاتا ہے کہ باپ بیٹے کے نام عاق نامہ جاری کر دیتا ہے اور وہ اعلان کر دیتا ہے کہ آج کے بعد اس اعلان اور اشتہار کے بعد میرے بیٹے سے، میرے بیٹے کے کسی قسم کے قول و فعل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، میں اپنے بیٹے کو عاق کرتا ہوں، اپنی جائیداد سے بھی، اپنی وراثت سے بھی، اپنے معاملات سے بھی، اپنے لین دین سے بھی، اس سے ہر قسم کے تعلقات کو توڑتا ہوں، ختم کرتا ہوں۔ یا کوئی شخص اپنا تعلق اور رشتہ کسی کے ساتھ ختم کر دیتا ہے، دوستی کا رشتہ ہو، کاروباری معاملات ہو یا نکاح کا معاملہ ہو، کوئی شخص طلاق دے دیتا ہے اپنی شریک حیات کو، یا کسی کے ساتھ مل کے کوئی کاروبار کر رہا ہو، وہ اپنے اس کاروبار کو توڑ دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، اپنے اس تعلق کو، اپنے اس یارانے کو، اپنی اس دوستی کو توڑنے کا اعلان کر دیتا ہے۔ تو ایسا فرد کہ جس سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا گیا ہو، یا ایسا شخص جس کے لیے عاق نامہ جاری کر دیا گیا ہو، یا ایسی عورت کہ جس کو طلاق دے دی گئی ہو، حضرات اس کا مقام، اس کی حیثیت سوسائٹی اور معاشرے میں کیا رہ جاتی ہے؟ وہ اپنی حیثیت سے گر جاتا ہے، وہ اپنے مقام سے گر جاتا ہے، وہ اپنے منصب سے اتر جاتا ہے، اور لوگ اس کی قدر کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ کیوں؟ کہ اس کے نام عاق نامہ جاری ہو چکا ہے، باپ نے اسے اپنی جائیداد، اپنے کاروبار، اپنے معاملات سے اس کو الگ کر رکھا ہے۔ حضرات اس شخص کی کیا حیثیت، کیا وقت، کیا قدر رہ جاتی ہے معاشرے میں۔ اسی طرح کا ایک لفظ عربی زبان میں فلیس منا یہ بھی بولا جاتا ہے۔ جس طرح عاق نامہ جاری کیا جاتا ہے، جس طرح اپنا تعلق اور رشتہ توڑ دیا جاتا ہے، جس طرح یہ سبق دوشی کا اعلان کر دیا جاتا ہے، اسی طرح عربک زبان میں ایک لفظ لیسا منا یہ بھی بولا جاتا ہے، اور جس کے معنی ہے کہ یہ ہم میں سے نہیں۔ لیسا منا وہ شخص ہم میں سے نہیں، گویا اس کے نام عاق نامہ جاری ہو گیا ہے، گویا اس سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا گیا ہے، اس کے معاملات سے، اس کے لین دین سے، اس کے قول و قرار سے، ہر قسم کے معاملے سے خود کو الگ کر لیا گیا ہے۔ لیسا منا کہتے ہوئے کہ اس کے کئی ایک معانی و مفاہیم ہیں۔ لیسا منا اس کے کئی معانی ہیں، کئی مفاہیم ہیں، اور لیسا منا یہ لفظ اگر باپ اپنے بیٹے کے لیے بولے لیسا منا تو گویا باپ نے بیٹے کو عاق کر دیا۔ لیسا منا اگر باپ اپنے بیٹے کو بول لے گویا باپ نے اپنے بیٹے کو عاق کر دیا ہے۔ اور اگر لیسا منا یہی لفظ معاشرے میں جس سوسائٹی میں انسان رہتا ہو، اس سوسائٹی کے لوگ اس سے اظہار لا تعلقی کر دے، اس سے سبق دوشی، اس کے معاملات سے، اس کو اس کے منصب سے ہٹا دے، اس کے مقام سے ہٹا دے، حضرات اس شخص کی کیا وقت رہ جاتی ہے۔ اور اگر یہی لفظ باپ اپنے بیٹے کے لیے بولے تو بیٹے کی کیا حیثیت ہوگی؟ کوئی چودھری، کوئی بڑا آدمی اپنے علاقے کے کسی شخص کے لیے یہ لفظ بول دے تو اس کی کیا حیثیت رہ جائے گی؟ اور اگر یہی لفظ آقا کائنات
سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی شخص کے لیے بول دے، ارشاد فرما دے، تو حضرات پھر اس شخص کی کیا حیثیت رہ جائے؟ ایک شخص نے کلمہ پڑھا ہو، آپ پہ ایمان لایا ہو، یہاں تک کہ آپ کی صحابیت میں بھی شامل ہوا ہو، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے معاملات کو دیکھ کے، اس کے قول و قرار کو دیکھ کے، اس کے عادات و اطوار کو دیکھ کے، اس کے معاملات کو دیکھ کے بارہا اسے سمجھانے اور متنبہ کرنے کے باوجود بھی وہ اپنی ڈگر پہ قائم رہتا ہے، اپنی اصلاح نہیں کرتا، باز نہیں آتا، اپنے ان معاملات کو نہیں چھوڑتا، تو آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام پھر اس شخص کے لیے ارشاد فرماتے ہیں فلیس منا، کہ اس شخص کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ حضرات امام ابن حجر رحمہ اللہ نے اس لفظ کی تفصیل میں لکھا ہے لیس منا ای من اہل سنتنا و طریقتنا، لیس منا ای من اہل سنتنا و طریقتنا، وہ ہم میں سے نہیں، لیس منا گویا اس کا مطلب یہ ہے من اہل سنتنا و طریقتنا کہ وہ ہماری سنت پہ نہیں ہے، وہ ہمارے طریقے پہ نہیں ہے۔ ولیس المراد به اخراجنا الدین، ولیس المراد به اخراجہ عن الدین، لیکن فلیس منا اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ دین سے ہی خارج ہو گیا، وہ دین سے ہی خارج ہو گیا، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ دین سے ہی خارج ہو گیا، ولیکن فائدۃ مراد بہذا، فائدۃ مراد بهذا اللفظ المبالغہ فی الوضع عن الوقوع فی مثل ذلك، اس کا فائدہ یہ ہے، اس لفظ کے بولنے کا فائدہ یہ ہے کہ ڈانٹ اور ممانعت میں زیادتی اور مبالغہ کا امیزہ ہے، تاکہ ایسے واقعات، ایسے کام واقع ہی نہ ہو، ایسے امور سر انجام انسان دے ہی نہ پائے کہ جن کے بارے میں اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرمانا پڑے فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں۔ حضرات اس لفظ کا اہل علم نے اور بھی معانی بیان فرمائی ہیں، فلیس منا ای لیس علی دیننا الکامل، فلیس منا سے مراد یہ ہے کہ وہ ہمارے دین پہ مکمل طور پہ کاربند نہیں ہے، فلیس منا وہ ہمارے دین پہ مکمل طور پہ کاربند نہیں ہے۔ اور کچھ اہل علم کہتے ہیں لیس منا ای لیس منا ای لیس من ادبنا او مثلنا، کہ لیس منا سے مراد یہ ہے کہ وہ ہمارے ادب پہ نہیں ہے، ہمارے آداب پہ نہیں ہے، ہمارے معاملات کے مطابق وہ نہیں چل رہا۔ حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے معاملات میں کئی ایک معاملات میں یہ جملہ ارشاد فرمایا ہے، یہ جملہ صادر فرمایا ہے کئی ایک لوگوں کے بارے میں، تاکہ لوگ محتاط ہو سکے، اللہ کی نافرمانی سے باز آ سکے، جس سے مراد ڈانٹ اور ٹپٹ ہی ہوتی ہے، تاکہ معاشرے میں انتشار اور فتنہ فساد نہ پھیل سکے، معاشرہ اخلاقیات کے دائرے میں رہتے ہوئے امن اور سکون کا گہوارہ بن سکے۔ اس وجہ سے اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر مقامات پہ ارشاد فرمایا لیس منا۔ اس جملہ سے انسان مطلق طور پہ دین سے خارج تو نہیں ہو جاتا، لیکن اس کا اسلام ناقص، غیر مکمل اور یہ شخص گناہگار، نافرمان اور باغی کی سی حیثیت اختیار کر جاتا ہے۔
فلیس منا، جس شخص کے لیے بول دیا جائے گویا وہ شخص مطلق طور پہ دین سے خارج تو نہیں ہو جاتا، وہ دین دائرہ اسلام سے خارج تو نہیں قرار دیا جاتا، لیکن جیسے آنکھ نامہ باپ جاری کر دے تو بیٹا گناہگار کہلایا جاتا ہے، باغی کہلایا جاتا ہے، اسی طرح اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی شخص کے لیے ارشاد فرما دے فلیس منا، اگر باپ اپنے بیٹے کو آگ کر دے اپنی جائیداد سے، اپنی وراثت سے، اپنے معاملات سے، اپنے کاروبار سے، اپنے گھر بار سے اگر وہ آگ کر دے تو بیٹا باپ کی ولدیت سے نکل نہیں جاتا، اس کی ولدیت پھر بھی وہی رہتی ہے، پھر بھی وہ اسی کا باپ ہی رہتا ہے، لیکن یہ غصے کی انتہا ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر کسی شخص کے لیے یہ لفظ بول دیا جائے فلیس منا، تو گویا وہ شخص اسلام سے خارج تو نہیں ہو جاتا، لیکن وہ گناہگار، وہ فاسق و فاجر ضرور ہو جاتا ہے، اس کا ایمان ناقص ضرور ہو جاتا ہے، اس کا ایمان غیر مکمل ضرور قرار دے دیا جاتا ہے، یعنی اس سے باپ کی ناراضی والا کام کیا ہے، اس لیے باغی اور سرکش اس کو قرار دے دیا گیا ہے۔ اسی طرح اس شخص نے اسلام کے احکامات کے خلاف، اسلام کے آداب کے خلاف، اسلام کی تعلیمات کے خلاف اپنے امور کو سر انجام دیتا ہے، اپنے معاملات کو چلاتا ہے، اس لیے اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو ارشاد فرما رہے ہیں فلیس منا، یہ ہم میں اگر ایسا ہی کام نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کے جملہ فلیس منا کے ضد میں آ جائے تو حضرات اس کی کیفیت کیا ہوگی، اس کی ایمان کی حیثیت کیا ہوگی، اور روز محشر اس کی شفاعت کا کیا بنے گا۔ ایسے بہت سے کام ہیں جو آج امتی انجانے میں، جانے انجانے میں یہ کام سر انجام دیتے چلے جا رہے ہیں، آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے روگردانی کرتے چلے جا رہے ہیں، آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات کو چھوڑ کے اپنی مرضی سے، اپنی منشا سے، اپنی خواہش سے اپنے معاملات کو چلاتے نظر آ رہے ہیں، اور پھر دم یہ بنتے ہیں کہ ہم اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حقدار بھی ٹھہرائے گئے۔ حضرات آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کس کے لیے ہوگی؟ جس شخص کو اس کا باپ اپنی جائیداد سے آگ کر دے وہ باپ کی شفقت سے محروم ہو جاتا ہے، جس شخص کو اس کا باپ اپنے معاملات سے آگ کر دے وہ باپ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے، اور جس شخص کے لیے اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما دے فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں، گویا وہ مطلق طور پہ دین اسلام سے خارج تو نہیں ہو جائے گا، لیکن حضرات اس کی شفاعت کا کیا بنے گا؟ ایمان ناقص ہو جاتا ہے، غیر مکمل قرار دے دیا جاتا ہے، لیکن حضرات اس کی شفاعت کا کیا ہوئے گا؟ جیسا آج ہم غیر مسلموں کی مشابہت میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اور آج یہ نسل نو کی بقا اور بالخصوص یہ نام کی ریاست مدینہ کس ڈگر پہ چل رہی ہے، اس کی کیفیت کیا بنتی جا رہی ہے، حضرات کسی سے دھکی چھپی نہیں ہے۔ معاشرتی زندگی، ہمارے معاشرتی معاملات، ہمارے معاشرتی کردار، ہمارے معاشرتی زندگی حضرات یہود و حنود سے مشابہت رکھتے ہیں۔ ہم معاشرے زندہ رہنے کے لیے، ہم معاشرے میں اپنا مقام بنانے کے لیے، ہم معاشرے میں اپنا نام پیدا کرنے کے لیے اپنی روایات سے، اپنے اقدار سے، اپنے اسلاف کی روایات کو چھوڑنے پہ مجبور ہوتے جا رہے، اور یہود و حنود کی روایات کو اپنانا، یہود و حنود کی
روایات اور تہذیب و تمدن کو اپنانا ہماری مجبوری بنتا جا رہا ہے۔ حضرات آج ہمارا قانون انگریز کا ہے، روایات ہماری چرچ کی ہے، روایات ہماری یورپی ہے، معاشرت کی زندگی ہماری یہود و حنوط سے مشابہت رکھتی ہے۔ تہذیب و تمدن، تہذیب و تمدن، تہذیب و ثقافت، ہمارا کلچر ان سے مشابہت رکھتا ہے۔ اور حضرات ہم نام لیتے ہیں مدینے کی ریاست کا، ہم نام لیتے ہیں مدینے کی ریاست کا، معاملات ہمارے ان کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں، ہم چلتے ہیں ان کے انداز میں ہے، ہم چلتے ہیں ان کے طریقے پہ ہے، ہم اپناتے ہیں ان کے کلچر کو ہے، ان کی روایات کو ہے، اور دم بڑھتے ہیں آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کا۔ حضرات کیسے ممکن ہے ہمارے لیے آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کہ آج ہمارا قانون انگریز کا ہے، روایات جٹ اور یورپی ہے، معاشرتی زندگی یہود و حنوط اور نصارہ سے مشابہت رکھتی ہے، اور زیادہ تر مذہبی رسومات ہندوؤں کی سی ہے۔ تہذیب، تمدن، ثقافت، کلچر، اقبال نے کیا خوب کہا تھا، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حنود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حنود، یہ مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، یوں تو تم سید بھی ہو، یوں تو تم سید بھی ہو، یوں تو تم سید بھی ہو، افغان بھی ہو، یوں تو تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتلاؤ تو صحیح مسلمان بھی ہو۔ حضرات آج ہم سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بغور مطالعہ کریں تو بہت سے معاملات ایسے ہیں کہ جن کو ہم آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو چھوڑ کے، آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی روایات کو چھوڑ کے، آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات کو چھوڑ کے، حضرات حنود و یہود کے معاملات کو، یہود و حنود کی روایات کو، یہود و حنود کے ثقافت کو اپنانے پہ مجبور ہو چکے ہیں، جبکہ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی ایک معاملات میں واضح طور پہ یہود و حنود کی مخالفت کرنے کا حکم دے رکھا ہے۔ جیسے آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا ہے کہ مونچھ کو کٹوایا جائے، مونچھ کو کٹوانا، داڑھی کو بڑھانا، اور پھر 10 محرم الحرام کے ساتھ 9 محرم الحرام یا 11 محرم کا روزہ رکھنا، اسی طرح سحری کرنا، کہ یہود و حنود کا اگر وتیرہ ہے، ان کی اگر روایات ہے، ان کی اگر ثقافت ہے، ان کا اگر انداز ہے کہ وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، تم نے بھی 10 کا رکھنا ہے، لیکن ان کی مخالفت بھی کرنی ہے، 7 9 کا رکھو یا 11 کا رکھو۔ وہ مونچھ بڑھاتے ہیں، تم نے ان کی مخالفت کرنی ہے، مونچھ کو کٹوانے کا حکم دیا گیا۔ وہ داڑھی کٹواتے ہیں، ہمیں حکم دیا گیا تم داڑھی بڑھاؤ۔ اور اسی طرح یہ عیسائی سحری نہیں کرتے، آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی مخالفت میں ہمیں یہ حکم دیا کہ روزہ تو رکھنا ہے، وہ بھی رکھتے ہیں، اللہ کی عبادت سمجھ کے رکھتے ہیں، اللہ کی بندگی سمجھ کے رکھتے ہیں، اللہ کا حکم سمجھ کے رکھتے ہیں، لیکن تم نے ان کی طرح روزہ نہیں رکھنا، ان کی مخالفت کرنی ہے۔ اس کا انداز کیا ہے کہ تم سحری کھایا کرو، سحری وہ نہیں کرتے، تم کیا کرو۔ اسی طرح وہ افطار میں دیر کرتے ہیں، افطار میں دیر کرتے ہیں، آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ان کی مخالفت میں حکم دیا کہ افطار میں جلدی کیجیے۔ اب ان احکامات اور چند مزید میں ہم یہود و حنود کی مخالفت تو دور کی بات، ان کی باتوں اور ان کے طور، ان کی باتوں کو، ان کے طور و اطوار اور کلچر کا نام دے کر حضرات اگر ہم منائیں، لیس منا من عملی بسنتی غیرنا، حضرات کیا ہم لیس منا کے زمرے میں نہیں آ جائیں گے؟ کیا ہمارے لیے آپ نامہ جاری نہیں کر دیا جائے گا؟ کیا لیس منا آج اگر ہم
روزہ دیر سے افطار کرتے ہیں، آج اگر ہم داڑھی منڈواتے ہیں، آج اگر ہم مونچھ بڑھاتے ہیں، آج اگر ہم سحری نہیں کرتے، آج اگر ہم اکیلا 10 محرم الحرام کا ہی روزہ رکھتے ہیں، حضرات ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے۔ ہم ان کی روایات ہم اسے کلچر کا نام دے دیں، ہم اسے روایات کا نام دے دیں، ہم اسے تہذیب کا نام دے دیں، ہم اسے ثقافت کا نام دے دیں۔ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ لفظ لیس منا من عمل بسنت غیرنا، کہ جو ہماری سنت کے علاوہ، جو ہماری روایات کے علاوہ، جو ہماری اقدار کے علاوہ، جو ہماری تہذیب کے علاوہ، جو ہمارے تمدن کے علاوہ کسی اور کے تمدن کو اپنائے، کسی اور کی روایات کو اپنائے، کسی اور کی تہذیب کو اپنائے، کسی اور کے کلچر کو اپنائے، فلیس منا، آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ آج ہم لفظ انشاءاللہ کا استعمال کرتے ہوئے، انشاءاللہ کا لفظ استعمال کرتے ہوئے آج یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ بسنت کا کلچر کا نام دے کے منایا جائے گا۔ بسنت کو کلچر، تہذیب، روایات کا نام دے کے منانے کا اعلان انشاءاللہ کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ حضرات آج یہ لبرل اور سیکولر، حضرات آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان لیس منا کی مخالفت کرتے، اس کے زمرے میں کیا نہیں آتا؟ وہ روایات ان کی ہوگی، بسنت منانا یا ان کا کلچر ہوگا، ان کی تہذیب ہوگی، ان کی ثقافت ہوگی۔ حضرات آپ کا اپنا کلچر ہے، آپ کی اپنی تہذیب ہے، آپ کی اپنی روایات ہے، آپ کی اپنے اقدار ہے، آپ کی اپنی تہذیب ہے، آپ نے اپنی تہذیب کو چھوڑنا ہے حضرات۔ اور بسنت منانے کا اعلان بھی کس کی خوشی میں کیا جاتا ہے؟ جو کہ حقیقت رائے کہ پھانسی کے دن منایا جاتا ہے، اور یہ بسنت کی حقیقت، یہ بسنت کی تاریخ، حضرات یہ کیا ہے؟ وہ حقیقت رائے ایک شخص تھا، بلکہ ایک نوجوان تھا کہ جس نے آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اور اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں گستاخی کی تھی، اور اسے پھانسی کی سزا سنا دی گئی تھی۔ یہ 1800 بلکہ 1705 یا 7 کے لگ بھگ کا یہ واقعہ ہے، یعنی 2-2.5 صدی پہلے کی بات ہے۔ اور اس شخص نے آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اور ام المؤمنین کی شان میں گستاخی کی، اور اسے پھانسی کی سزا دے دی گئی۔ اس کی پھانسی کے اگلے سال اسی روز، جس روز اس کو پھانسی دی گئی، اگلے سال اسی دن اس کے مذہب والوں نے، یہ ہندو شخص تھا، اس کے مذہب والوں نے اس کی یاد میں اس کے پھانسی گڑھ میں آ کے پتنگیں اڑائی تھی، اور اسے اپنا ہیرو تسلیم کیا تھا۔ آج ہم کلچر کا نام دیتے ہوئے، آج ہم روایات کا نام دیتے ہوئے اس کی یاد کو تازہ کر رہے ہیں۔ حضرات گستاخ رسول کی یاد کو ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ فلیس منا، آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا آپ کی اپنی روایات ہیں، آپ کی اپنی اقرار ہے، آپ کی اپنی تہذیب ہے، آپ کا اپنا تمدن ہے، آپ کی اپنی ثقافت ہے۔ اپنے معاملات، اپنی روایات کے اندر رہتے ہوئے، اپنی تعلیمات، اپنے احکامات کے اندر رہتے ہوئے سر انجام دیجئے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے یقیناً آپ حقدار بن جائیں۔ اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کے دلدادہ ہیں، خواہش مند ہیں، پھر اپنی روایات کو، اپنے کلچر کو، اپنے اقدار کو، اپنی تہذیب و تمدن کو آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے مطابق ڈھالنا ہوگا۔ اسی پہ ہماری بقا ہے، اسی میں ہماری فلاح ہے، اسی میں ہماری کامیابی ہے، اور اسی میں ہمارے لیے ہماری شفاعت ممکن ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر فلاحی ثواب نامہ
بیٹے کے نام جاری کر دیا جائے تو بیٹا باپ کی جائیداد سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور اگر کسی امتی کے لیے آقا کائنات علیہ السلام ارشاد فرما دے فلیسا منا، وہ ہم میں سے نہیں، تو حضرات اس شخص کے لیے آپ علیہ السلام کی شفاعت کیسے ممکن ہو سکتی ہے؟ اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا کرتے ہیں اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں صحیح فہم کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔